ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور شوہردار عورتیں مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں حرام نہیں، یہ خدا کا تحریری حکم ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں بشرطِ بدکاری و زنا نہیں، بلکہ تم عفت و پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال مہر کے بدلے نکاح کرنا چاہو۔ ہاں، جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو تو انہیں جو مہر معین کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت سے قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومنہ لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں نکاح کر سکتا ہے، اور خدا تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ ایمان کی حیثیت سے تو تم میں ایک دوسرے کا ہم جنس ہے، بس بے تعمل ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں سے نکاح کرو، ان کا مہر حسن سلوک سے دے دو، مگر انہی لونڈیوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تمہاری پابند رہیں، نہ تو کھلے خزانے زنا کرنا چاہیں اور نہ چوری چھپے سے آشنائی۔ پھر جب تمہاری پابند ہو چکیں اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو سزا آزاد بیویوں کو دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی۔ اور لونڈیوں سے نکاح کر بھی سکتا ہے تو وہ شخص جس کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو، اور صبر کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے، اور جو اچھے لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلاوے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور حکمت والا ہے، اور خدا تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تم سے بار میں تخفیف کر دے، کیونکہ آدمی تو کمزور پیدا ہی کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جایا کرو، لیکن ہاں تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اس میں ایک دوسرے کا مال ہو تو مضائقہ نہیں، اور اپنا گلا آپ گھونٹ کے اپنی جان نہ دو، کیونکہ خدا تو ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ اور جو شخص جور و ظلم سے ناحق ایسا کرے گا، خودکشی کرے گا، تو یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔ جن کاموں کی تمہیں مناہی کی جاتی ہے اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ اور خدا نے جو تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی ہوس نہ کرو، کیونکہ فضیلت تو اعمال سے ہے، مردوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے۔ اور ماں باپ یا اور قرابت دار غرض جو شخص جو ترکہ چھوڑ جائے ہم نے ہر ایک کا والی وارث مقرر کر دیا ہے، اور جن لوگوں سے تم نے مستحکم عہد کیا ہے ان کا مقررہ بھی تم دے دو۔ بے شک خدا تو ہر چیز پر گواہ ہے، مردوں کا عورتوں پر قابو ہے، کیونکہ ایک تو خدا نے بعض آدمیوں مرد کو بعض آدمیوں عورت پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک بخت بیویاں تو شوہروں کی تابع داری کرتی ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کے ناشزا سرکش ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اس پر نہ مانے تو تم ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو مارو، مگر اتنا کہ خون نہ نکلے اور کوئی عضو نہ ٹوٹے۔ پس اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو تم بھی ان کے نقصان کی راہ نہ ڈھونڈو، خدا تو ضرور سب سے برتر بزرگ ہے۔ اور اے حکام وقت، اگر تمہیں میاں بیوی کی پوری نا اتفاقی کا طرفین سے اندیشہ ہو تو ایک ثالث پنچ مرد کے کنبے میں سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں ثالث دونوں میں میل کرا دینا چاہیں تو خدا ان دونوں کے درمیان اس کا اچھا بندوبست کر دے گا۔ خدا تو بے شک واقف و خبردار ہے
اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور اپنے زر خرید لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے تو کفران نعمت کرنے والوں کے واسطے سخت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، خدا بھی ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کا ساتھی تو شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے تو ان پر کیا آفت آ جاتی، اور خدا تو ان سے خوب واقف ہے۔ خدا تو ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہو تو اس کو دونا کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر دنیا میں تو جو چاہیں کریں، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ پیوند خاک ہو جاتے اور ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور افسوس یہ لوگ خدا سے کوئی بات اس دن چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اے ایمانداروں، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ تم جو کچھ منہ سے کہو سمجھو بھی تو، اور نہ جنابت کی حالت میں یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر راہ کی روا روی میں جب غسل ممکن نہیں ہے تو البتہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم مریض ہو اور پانی نقصان کرے، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے، یا عورتوں سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو کہ طہارت کرو، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں پر مٹی بھرا ہاتھ پھیر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے لگے؟ ان کی عین مراد یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور دوستی کے لیے بس خدا کافی ہے، اور حمایت کے واسطے بھی خدا ہی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے محل و موقع سے ہیر پھیر ڈال دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین پر تانا زنی کی راہ سے تم سے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اسمع غیر مسمع، تم میری سنو خدا تم کو نہ سنوائے، اور راعنا میرا خیال کرو، میرے چرواہے کہا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بدلے سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور مانا، اور صرف اسمع میری سنو اور راعنا کے عوض انظرنا ہم پر نگاہ رکھ کہتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور بالکل سیدھی بات تھی، مگر ان پر تو ان کے کفر کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ہے، پس ان میں سے چند لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان ہی نہ لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، مگر قبل اس کے کہ ہم کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کے پشت کی طرف پھیر دیں، یا جس طرح ہم نے اصحاب سبت ہفتے والوں پر پھٹکار برسائی ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں، اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو، خدا اس جرم کو تو البتہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو خود میں بڑے مقدس بنتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ظلم تو کسی پر تاگے بال برابر ہوگا ہی نہیں۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ لوگ خدا پر کیسے کیسے جھوٹے طوفان جوڑتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ کے واسطے تو بس یہی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا اور پھر شیطان اور بتوں کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے۔ تم ان کا مددگار ہرگز کسی کو نہ پاؤ گے۔ کیا دنیا کی سلطنت میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کو بھوسی بھر بھی نہ دیں گے؟ یا خدا نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو قرآن عطا فرمایا ہے اس کے رشک پر جلے جاتے ہیں؟ تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی۔ پھر کچھ لوگ تو ان میں سے اس کتاب پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اس سے انکار کیا، اور اس کی سزا کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یاد رہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ضرور ان قریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو ہم ان کے لیے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک خدا ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے ہم ان کو ان قریب ہی بہشت کے ایسے ایسے ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ابدالآباد تک رہیں گے۔ وہاں صرف ان کی صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی گھنی چھاؤں میں لے جا کر رکھیں گے۔ اے ایمانداروں، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں امانت رکھنے والوں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ خدا تم کو اس کی کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اے ایمانداروں، خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو تم میں سے صاحبان حکومت ہوں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو پس اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں کہ جو کتاب تجھ پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں سب پر ایمان لائے ہیں، اور دلی تمنا یہ ہے کہ سرکشوں کو اپنا حاکم بنائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کے بہت دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ تم سے کس طرح منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر جب ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیوں کر تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مطلب تو نیکی اور میل ملاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ خدا ہی ان کے دل کی حالت کو خوب جانتا ہے، بس تم ان سے درگزر کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ان کے دل میں اثر کرنے والی برمحل بات کہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتی کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو بلکہ خوشی خوشی اس کو بھی مان لیں۔ اسلامی شریعت سہلہ میں تو ان کا یہ حال ہے، اور اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح ان پر یہ حکم جاری کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا شہر بدر ہو جاؤ
تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ تو اس کو نہ کرتے، اور اگر یہ لوگ اس بات پر عمل بھی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور دین میں بھی بہت ثابت قدمی سے جمے رہتے، اور اس صورت میں ہم بھی اپنی طرف سے ضرور بڑا اچھا بدلہ دیتے اور ان کو راہ راست کی بھی ضرور ہدایت کرتے۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے اور خدا تو واقف کاری میں بس ہے۔ اے ایمان والوں، جہاد کے وقت اپنی حفاظت کے ذرائع اچھی طرح دیکھ بھال لو، پھر تمہیں اختیار ہے، خواہ دستہ دستہ نکلو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو جہاد سے ضرور پیچھے ہٹیں گے۔ پھر اگر اتفاقاً تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ موجود نہ ہوا، اور اگر تم پر خدا نے فضل کیا اور دشمن پر غالب آئے تو اس طرح اجنبی بن کے کہ گویا تم میں اور اس میں کبھی کی محبت ہی نہ تھی، یوں کہنے لگے کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی جان تک آخرت کے واسطے دے ڈالنے کو موجود ہیں ان کو خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا پھر شہید ہوا تو گویا غالب آیا، تو بہرحال ہم تو ان قریب ہی اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان کمزور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کو کفار کے پنجے سے چھڑانے کے واسطے جہاد نہیں کرتے، جو حالت مجبوری میں خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، کسی طرح اس بستی مکے سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں ہمیں نکال، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا، اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا۔ بس دیکھو ایمان والے تو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے مرتے ہیں۔ بس مسلمانوں، تم شیطان کے ہوا خواہوں سے لڑو اور کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ شیطان کا داؤں بہت ہی بوندا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جن کو جہاد کی آرزو تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، مگر جب جہاد ان پر واجب کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ بودے پن میں لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے کوئی خدا سے ڈرے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، اور گھبرا کر کہنے لگے خدایا تو نے ہم پر جہاد کیوں واجب کر دیا، ہم کو کچھ دنوں کی اور مہلت کیوں نہ دی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ دنیا کی آسائش بہت تھوڑی سی ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی آخرت اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہاں تو ریشہ بال برابر بھی تم لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم چاہے جہاں ہو، موت تو تم کو لے ہی ڈالے گی، اگرچہ تم کیسے ہی مضبوط پکے گنبدوں میں جا چھپو، اور ان کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شرارت سے کہنے لگتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری بدولت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ سچ تو یوں ہے، جب تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خود تمہاری بدولت ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو تم کچھ خیال نہ کرو، کیونکہ ہم نے تم کو کچھ پاسبان مقرر کر کے تو بھیجا نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے باہر نکلے تو ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ تم سے کہہ چکے تھے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے یہ لوگ راتوں کو جو کچھ بھی مشورہ کرتے ہیں اسے خدا لکھتا جاتا ہے۔ تم ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں بھی غور و فکر نہیں کرتے اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا
تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے یعنی مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمانداروں میں سے صاحبان حکومت تک پہنچاتے تو بے شک جو لوگ ان میں سے اس کی تحقیق کرنے والے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولی الامر اس کو سمجھ لیتے کہ مشہور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں جہاد کرو، اور تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور ایمانداروں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان قریب خدا کافروں کی ہیبت روک دے گا، اور خدا کی ہیبت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب سے کچھ حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اسی کام کی سزا کا کچھ حصہ ملے گا، اور خدا تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں کسی طرح کوئی شخص سلام کرے تو تم بھی اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو، یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو۔ بے شک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ وہ تم کو قیامت کے دن، جس میں ذرا بھی شک نہیں، ضرور اکٹھا کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوگا؟ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو، ایک موافق ایک مخالف، حالانکہ خود خدا نے ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے تم اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا نے جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس کے لیے تم میں سے کوئی شخص راستہ نکال ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ پس جب تک وہ خدا کی راہ میں ہجرت نہ کریں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس سے بھی منہ موڑ لیں تو انہیں گرفتار کرو، اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ پس جو لوگ کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں، تو انہیں آزار نہ پہنچاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ پڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام دیں تو پھر تمہارے لیے ان لوگوں پر آزار پہنچانے کی خدا نے کوئی سبیل نہیں نکالی۔ ان قریب تم کچھ ایسے اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی جھگڑے کی طرف بلائے گئے تو اس میں اوندھے منہ کے بھل گر پڑے۔ پس اگر وہ تم سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہیں صلح کا پیغام دیں اور نہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روکیں، پس ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریحی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور کسی ایماندار کو یہ جائز نہیں کہ کسی مومن کو جان سے مار ڈالے، مگر دھوکے سے قتل کیا ہو تو دوسری بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو دھوکے سے بھی مار ڈالے تو اس پر ایک ایماندار غلام کا آزاد کرنا اور مقتول کے قرابت داروں کو خوبہاں دینا لازم ہے، مگر جب وہ لوگ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو تمہارے دشمن کافر حربی ہیں اور خود قاتل مومن ہے تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا، اور اگر مقتول ان کافر لوگوں میں کا ہو جن سے تم سے عہد و پیمان ہو چکا ہے تو قاتل پر وارثان مقتول کو خوبہاں دینا اور ایک بندہ مومن کا آزاد کرنا واجب ہے۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کو نہ پائے تو اس کا کفارہ خدا کی طرف سے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اور خدا خوب واقف کار اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے تو غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے، اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور اس پر لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، جب تم خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو سفر کرو
تو کسی کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ اچھی طرح جانچ لیا کرو، اور جو شخص اظہار اسلام کی غرض سے تمہیں سلام کرے تو تم بے سوچے سمجھے نہ کہہ دیا کرو کہ تو ایماندار نہیں ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تم فقط دنیاوی اثاثے کی تمنا رکھتے ہو کہ اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی ہے تو خدا کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا کہ بے کھٹکے مسلمان ہو گئے۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھنے والے اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ رہنے والوں پر خدا نے درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے۔ گرچہ خدا نے سب ایمانداروں سے خواہ جہاد کریں یا نہ کریں بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، مگر غازیوں کو خانہ نشینیوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے خدا نے بڑی فضیلت دی ہے، یعنی انہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتوں نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں تم کس حالت غفلت میں تھے؟ تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم تو روئے زمین میں بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی بھی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کو اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین میں بافراغت چین سے رہنے سہنے کے بہت سے کشادہ مقام پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا ہی ہے۔ مسلمانوں، جب تم روئے زمین پر سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار اثناء نماز میں تم سے فساد برپا کریں گے، تو اس میں تمہارے واسطے کچھ مضائقہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر دیا کرو، بے شک کفار تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں میں موجود ہو اور لڑائی ہو رہی ہو کہ تم ان کو نماز پڑھانے لگو، تو دو گروہ کر کے ایک کو لڑائی کے واسطے چھوڑ دو، اور ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے حرب ہتھیار اپنے پاس لیے رہے۔ پھر جب پہلی رکعت کے سجدے کر کے دوسری رکعت جلدی فرادہ پڑھ لیں تو تمہارے پیچھے پشت پناہ بنے، اور دوسری جماعت جو لڑ رہی تھی اور اب تک نماز نہیں پڑھنے پائی ہے آئے اور تمہاری دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے اور اپنی حفاظت کی چیزیں اور ہتھیار نماز میں ساتھ لیے رہیں۔ کفار تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ کاش اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا سی غفلت کرو تو ایک بارگی سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہاں، البتہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ اتفاقاً تم کو بارش کے سبب سے کچھ تکلیف پہنچے یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار نماز میں اتار کے رکھ دو اور اپنی حفاظت کرتے رہو، اور خدا نے تو کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غرض ہر حال میں خدا کو یاد کرو۔ پھر جب تم دشمنوں سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے معمول کے موافق نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز تو ایمانداروں پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے۔ اور مسلمانوں، دشمنوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر لڑائی میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ویسی ہی اذیت ہوتی ہے، اور تم کو یہ بھی تقویت ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں، اور خدا تو سب سے واقف کار ہے اور حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر برحق کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اپنی امت کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان بدماشوں کی طرف ہو کر لوگوں سے نہ لڑو جو اپنے ہی لوگوں سے دغابازی کرتے ہیں، بے شک خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دغاباز گنہگار ہو۔ لوگوں سے تو اپنی شرارت چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے جب وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں، اور خدا تو ان کی سب کرتوتوں کو علم کے احاطے میں گھیرے ہوئے ہے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، بھلا دنیا کی ذرا سی زندگی میں تو تم ان کی طرف ہو کر لڑنے کھڑے ہو گئے، مگر یہ تو بتاؤ پھر قیامت کے دن ان کا طرفدار بن کر خدا سے کون لڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا کسی طرح اپنے نفس پر ظلم کرے، اس کے بعد خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے تو خدا کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور بڑی تدبیر والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر تھوپے تو اس نے ایک بڑے افتراء اور صریحی گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان بدماشوں میں سے ایک گروہ تم کو گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا، حالانکہ وہ لوگ بس آپ اپنے کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور خدا ہی نے تو مہربانی کی کہ تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، اور جو باتیں تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھا دیں، اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے راز کی باتوں سے اکثر میں بھلائی کا تو نام تک نہیں، مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دینے یا اچھے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان میں ملاپ کرانے کا حکم دے تو البتہ ایک بات ہے، اور جو شخص محض خدا کی خوشنودی کی خواہش میں ایسے کام کرے گا تو ہم عنقریب ہی اسے بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکشی کرے اور مومنین کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے تو جدھر وہ پھر گیا ہے ہم بھی ادھر ہی پھیر دیں گے، اور آخر اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خدا بے شک اس کو تو نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی اور شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے بخش دے، اور معاذ اللہ جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا وہ تو بس بھٹک کے بہت دور جا پڑا۔ یہ مشرکین خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں ہی کی پرستش کرتے ہیں، یعنی بتوں کو جو ان کے خیال میں عورتیں ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ خدا بندہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو اپنی طرف ضرور لے لوں گا اور پھر انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں بڑی بڑی امیدیں بھی ضرور دلاؤں گا، اور یقیناً انہیں سکھا دوں گا، پھر وہ بتوں کے واسطے جانوروں کے کان ضرور چیر پھاڑ کریں گے، اور البتہ ان سے کہہ دوں گا بس پھر وہ میری تعلیم کے موافق خدا کی بنائی ہوئی صورت کو ضرور بدل ڈالیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو اس نے کھلم کھلا سخت گھاٹا اٹھایا۔ شیطان ان سے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں بھی دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو کچھ بھی وعدے کرتا ہے وہ بس نرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی جگہ بھی نہ پائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے انہیں ہم عنقریب ہی بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچائیں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ یہ ان سے خدا کا پکا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ نہ تم لوگوں کی آرزو سے کچھ کام چل سکتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمنا سے کچھ حاصل، بلکہ جیسا کام ویسا دام۔ جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر خدا کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور ایماندار بھی ہو تو ایسے ہی لوگ بہشت میں بے کھٹکے جا پہنچیں گے، اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے
اور ابراہیم کے طریقے پر چلتا ہے جو باطل سے کترا کے چلتے تھے، اور خدا نے ابراہیم کو تو اپنا خالص دوست بنا لیا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی سب چیز کو اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں فتوے طلب کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو حکم مناہی کا قرآن میں تمہیں پہلے سنایا جا چکا ہے وہ حقیقتاً ان یتیم لڑکیوں کے واسطے تھا جنہیں تم ان کا معین کیا ہوا حق نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ یوں ہی ان سے نکاح کر لو، اور ان کمزور ناتواں بچوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یتیموں کے حقوق کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے تو خدا اس سے ضرور واقف کار ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی و بے توجہی سے طلاق کا خوف رکھتی ہو تو میاں بیوی کے باہم کسی طرح ملاپ کر لینے میں دونوں میں سے کسی پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور صلح تو بہرحال بہتر ہے، اور بخل سے تو قریب قریب ہر طبیعت کے ہم پہلو ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور خست سے بچے رہو تو خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے، وہی تم کو اجر دے گا۔ اور اگرچہ تم بہتیرا چاہو لیکن تم میں اتنی سکت تو ہرگز نہیں ہے کہ اپنی متعدد بیویوں میں پورا انصاف کر سکو، مگر ایسا بھی تو نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف ہمتن اتنا مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو ادھڑ میں لٹکی ہوئی معلق چھوڑ دو۔ اور اگر باہم میل کر لو اور زیادتی سے بچے رہو تو خدا یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بذریعہ طلاق جدا ہو جائیں تو خدا اپنے وسیع خزانے سے فراغ بالی عطا فرما کر دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش اور تدبیر والا ہے۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا عطا کی گئی ہے ان کو اور تم کو بھی اس کی ہم نے وصیت کی تھی کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر کہیں تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور خدا تو سب سے بے پرواہ اور ہمہ صفت موصوف ہے۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سبھی خاص خدا کا ہے، اور خدا تو کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، اگر خدا چاہے تو تم کو دنیا کے پردے سے بالکل اٹھا لے اور تمہارے بدلے دوسروں کو لا بسائے، اور خدا تو اس پر قادر و توانا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، اور خدا تو ہر شخص کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے مضر ہی کیوں نہ ہو، خواہ مالدار ہو یا محتاج، کیونکہ خدا تو تمہاری بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ تم تو حق سے کترانے میں خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور اگر گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو یاد رہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، ایمان لاؤ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بھٹک کے بہت دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو خدا نہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ انہیں راہ راست کی ہدایت ہی کرے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت و آبرو کی تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری بس خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ مسلمانوں، حالانکہ تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے
کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا تمام منافقوں اور کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں جمع کرے ہی گا۔ وہ منافقین جو تمہارے مآل کار کے منتظر ہیں کہ دیکھیے فتح ہوتی ہے کہ شکست، تو اگر خدا کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر فتح کا حصہ کافروں کو ملا تو کافروں کے طرفدار بن کر کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آئے، مگر قصدن تم کو چھوڑ دیا اور تم کو مومنین کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں تھا۔ منافقوں، قیامت کے دن تو خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور خدا نے کافروں کو مومنین پرور رہنے کی ہرگز کوئی راہ نہیں قرار دی۔ بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا خود انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور یہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی سے الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور فقط لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دل سے تو خدا کو کچھ یوں ہی سا یاد کرتے ہیں۔ اس کفر و ایمان کے بیچ ادھڑ میں پڑے جھول رہے ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کی تم ہرگز کوئی سبیل نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کا صریحی الزام اپنے اوپر قائم کر لو؟ اس میں تو شک ہی نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وہاں کسی کو ان کا حمایتی بھی نہ پاؤ گے، مگر ہاں جن لوگوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی اور خدا سے لگے لپٹے رہے اور اپنے دین کو محض خدا کے واسطے نرا کھرا کر لیا، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ بہشت میں ہوں گے، اور مومنین کو تو خدا ان قریب ہی بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے خدا کا شکر کیا اور اس پر ایمان لائے تو خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا، بلکہ خدا تو خود شکر کرنے والوں کا قدردان اور واقف کار ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا